کچھ اس وقت فلسطین کے اندر اور خصوصاً غزہ کی پٹی کے اوپر اور غزہ کے اندر اس وقت ہو رہا ہے، کچھ چیزیں چھپائی جا رہی ہیں۔ یہ پس منظر کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے، دکھایا کم جا رہا ہے۔ وہاں پر کنڈیشن اتنی ٹف ہو چکی ہے کہ اسرائیلی جو درندے ہیں، وہ بغیرت، وہ لعین، وہ لعنتی کتے معصوم فلسطینی بچیوں کی عزتوں کو پامال کر رہے ہیں، ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اور بچوں کے سر کاٹ کر معصوم بچوں کے سر کاٹ کر فٹ بال کھیلے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے بچوں کے سر کاٹ کر ان کے ساتھ فٹ بال کھیل کر یہود و نصارہ یہ بتا رہا ہے مسلمانوں دیکھو ہم یہاں معصوم کلیاں جنہوں نے کھلنا تھا، جنہوں نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین پڑھ کر عالم بن کر جنہوں نے ملک کی نمائندگی کرنی تھی، آج ان کو ہم پاؤں میں رونتے ہوئے اور آپ کے فیوچر سے ہم پاؤں سے فٹ بال کھیل رہے ہیں۔ یہ غیرت کا مقام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ قوم کو ڈوب کے مر جانا چاہیے، جو کم از کم اس وقت اندر کی جو کنڈیشن اس وقت کرنٹ جو کنڈیشن ہے وہ قوم کے سامنے اس وقت رکھی نہیں جا رہی۔ وہاں پر مظلوم ایک فلسطین غزہ کی پٹی پر موجود تھے، وہاں پر بوڑھی ایک اماں بیٹھی ہوئی تھی اپنے بچے کے پاس، تقریباً اس کو 1 منتھ کے بعد کھانے کے کچھ ٹکڑے ملے، وہ پانی میں ڈبو کر جو ہے وہ اپنے بچے کے منہ میں ڈال رہی ہے، تو اس وقت اس کی چیخیں بلند ہو رہی تھی، اس وقت عرش جو ہے وہ ہل رہا تھا اس کی چیخوں سے۔ وہ کہہ رہی تھی یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ خشک روٹی کے ٹکڑے جو ہمیں مل گئے، کم از کم یہ اپنی لال کے منہ میں تقریباً کتنے مہینوں فاقوں کے بعد جو ہے ہم پانی پہ گزارا کر رہے تھے، روکی سکھی کھا کے گزارا کر رہے ہیں۔ آج امت مسلمہ دل پہ ہاتھ رکھ کے اور دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیں، آج ہم نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ اور یہ بھی یاد رکھ لیں وہ معصوم کلیاں جنہوں نے کھلنا تھا، جنہوں نے امت مسلمہ کی رہبری کرنی تھی، بڑے ہو کے حکمران بننا تھا، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ان کو اگر کچلا جا رہا ہے تو وہ وقت دور نہیں جب آپ کے بچوں کو بھی کچلا جائے گا۔ اور اس وقت اگر ہم خاموش رہے، اور تاریخی جملہ آج الحمدللہ میں پنجتنی ہوں اور تاریخی جملہ آج آپ کو دینے جا رہا ہوں، یہ اس سے پہلے میں نے کسی چینل پر نہیں بولا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کربلا میں بہت ظلم ہوا آپ پر، بہت لاشوں پہ بغیر کفن کے لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، وہاں پہ معصوم بچیوں سیدہ کائنات کی وہ جو لخت جگر تھی، جو اہل بیت و طہار کی مقدس کلیاں تھی، ان کے کانوں سے بالیاں کھینچی گئی، اتنے بڑے ظلم ہوئے، تو آپ کیا کہیں گے اس ظلم کے اوپر؟ انہوں نے کہا جی ظلم تو جہاں ظلم ہوتا ہے وہ مٹ تو جاتا ہے، لیکن انہوں نے تاریخی الفاظ بولے۔ انہوں نے کہا مجھے کوفہ والوں کے، ان یزیدیوں کے ان ظلم پر اتنا دکھ نہیں ہوا جو کوفہ والوں کی خاموشی پہ مجھے دکھ ہوا تھا۔ مجھے اہل کوفہ کی خاموشی پہ دکھ ہوا تھا، وہ دیکھ رہے تھے، وہ یہ ظلم دیکھ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ اے امت مسلمہ، آج وقت ہے اٹھ کھڑے ہو اور کم از کم اپنے مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرو، اور کم از کم یہ پیغام دوسرے تک پہنچانا یہ آپ کا فرض ہے، یہ پیغام آپ آگے ڈیلیور کریں۔ کم از کم ہمارے جو حکمران ہیں ان کی آنکھیں کھلیں اور سرکاری سطح پر جو ہے وہ جہاد کا اعلان کیا جائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اتنا بڑا ظلم جنگوں کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو نہیں مارا جاتا، بچوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، بخش دیا جاتا ہے، صرف جو افواج ہوتی ہے ان کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے، اور ظالموں نظر نہیں آ رہا بچوں کے چہروں کے اوپر وہ ٹانگیں مار رہے ہیں، اور ظالموں نظر نہیں آ رہا کہ بم اٹھا کے مسجد اقصی کے اندر مار رہے ہیں، اور سجدے میں جاتے ہیں نمازی مسجد اقصی کے اندر۔ کون مسجد اقصی؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جس کا ذکر قرآن میں ہو رہا ہے۔
تم تراوی میں تو قرآن سن رہے ہو، لیکن مسجد اقصی کے اندر اس وقت بم